جنت میں چلا جاؤں، اور وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اس کام کے کرنے سے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، اپنے آپ کو عذاب الیم سے میں بچا لوں، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لوں، اپنے آپ کو چمٹنے والے عذاب سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اے اللہ کے نبی، آپ ایسی تجارت بتائیے، ایسا کام بتائیے، ایسا کاروبار بتائیے، ایسا عمل بتائیے، اللہ کے نبی بتائیے، یباعدنی من النار، جس کام کے کرنے سے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ صحابہ کرام گاہے بگاہے سوال کیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، بعض صحابہ تو اللہ کے نبی سے اس طریقے سے سوال کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ من النجات، نجات کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے رسول جہنم سے کیسے بچوں؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے جنت کے اندر انٹری کیسے کرو؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے عذاب علیم سے چھٹکارا کیسے ملے؟ آپ ایسے موقع پہ الگ الگ جواب آپ نے کبھی کبھی دیا، اور آپ نے کبھی کبھی اس انداز سے فرمایا امسک علیک لسانک، اور میرے صحابہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، اپنے زبان کے اوپر لگام لگا، اپنے زبان کے اوپر کنٹرول کر۔ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اے میرے صحابہ اگر تمہیں نجات پانی ہے، اگر تمہیں جنت کے اندر جانا اور جہنم سے بچنا ہے تو اپنے پریوار کو ٹائم دو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو، چوراہوں پہ اور ایسی الگ الگ جگہوں میں بیٹھ کر کے اپنے ٹائم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کر، اپنے گھر والوں میں ٹائم اسپینڈ کر، اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم خرچ کر۔ ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اگر تمہیں عذاب علیم سے بچنا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تم رویا کرو، اپنے خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اللہ کے سامنے رو، کیونکہ جو آدمی اللہ کے سامنے روئے گا ایسی آگ جہنم میں جا نہیں سکتی ہے۔ لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھیں جہنم کے اندر نہیں جائیں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، جو عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو، جو خوف الہی سے روتا ہو، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو، جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہو، عذاب قبر کو یاد کر کے روتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے نجات ہو جائے گی۔ ایسے لوگ دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ کو کہہ رہا ہے اور میرے بندوں کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسی بزنس نہ بتاؤں جس بزنس کو کر کے، جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لو۔ اب دیکھیے تؤمنون باللہ، اس عذاب سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں توحید کے معاملے میں مضبوط ہونا پڑے گا، تمہیں شرک سے بچنا پڑے گا، تمہیں اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کرنا ہوگا۔ تؤمنون باللہ، جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا، جس طریقے سے لوگوں نے ایمان لایا، ویسے تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ جس طریقے سے نبی کی دور کی عورتوں نے، لڑکیوں نے ایمان لائی، اسی طریقے سے ہمارے سماج کی لڑکیوں کو بھی ایمان لانا پڑے گا، ہمارے سماج کی بہنوں کو ویسے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طریقے سے ایمان لاؤ تب تم عذاب علیم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنے پریوار والوں کو بچا سکتے ہو، کیونکہ خود کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہی تو ذمہ داری ہے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ آج اللہ کے اوپر ایمان ہے کتنے مسلمانوں کا؟ دیکھیے آج یہی تو ایمان